اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ معزز مہمانان گرامی قدر، واجب الاحترام علماء کرام، محترم اساتذہ اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے وارث الانبیاء، یعنی انبیاء کے وارث حسین ابن علی علیہ السلام۔ آج میں جس فخر کے ساتھ آپ سب سے مخاطب ہوں وہ صرف ایک طالب علم ہونے کا فخر نہیں بلکہ وارث الانبیاء اسکول کا فرد ہونے کا اعزاز ہے۔ یہ نام محض ایک شناخت نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام، ایک مقدس مشن اور ایک پاکیزہ نسبت کی علامت ہے۔ وارث الانبیاء یعنی انبیاء کے وارث، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے وارث ہیں؟ ہم صرف نام کے وارث نہیں بلکہ ہم انبیاء کے علم، اخلاق، عدل، قربانی، صبر اور حق گوئی کے وارث ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کا وارث ان بندوں کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا۔ ایک اور مقام پر رب کائنات یوں ارشاد فرماتا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین پہ بے بس کر دیا گیا ہم ان پر احسان کریں گے اور ہم انہیں پیشوا بنائیں گے اور ہم انہی کو وارث بنائیں گے۔ آب وحی سے دھلی ہوئی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ارشاد ہوتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ کردار بناتا ہے اور جو حق و صداقت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہی سچا وارث ہوتا ہے۔ اور اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ نہ صرف نواسے رسول تھے بلکہ وہ تمام انبیاء کے پیغام کے وارث حقیقی تھے۔ کربلا میں انہوں نے علم الانبیاء، صداقت یوسف، صبر و ایوب، شجاعت علی ابن ابی طالب اور حلم محمدی کو زندہ کیا۔ کیا ہم ایسے وارث بن سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے وارث بن سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ہم سچ بولیں، علم کے طلبگار بنیں، دوسروں کے حق کا خیال رکھیں، دین پر من و عن عمل کریں اور اپنے اخلاق کو بلند کریں تو یقیناً ہم وارث الانبیاء کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اسکول کے بابرکت نام کو صرف بورڈ تک محدود نہ رکھیں بلکہ ہر قدم، ہر بات اور ہر سوچ میں نبوی روشنی، علوی حکمت اور حسینی غیرت کو جگا دیں۔ یاد رکھیں ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے ظلمت کے اندھیروں کو مٹانا ہے اور علم کے چراغ کو روشن رکھنا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم آج اس باوقار محفل میں اس ہستی کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی علیہ اللہ مقامہ ہے، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ قرآن اور اہل بیت کی محبت میں بسر کیا۔ انہوں نے ہمیں نہ صرف ان دو نناری رستوں سے جوڑ دیا بلکہ ہمیں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ تفسیر بنا دیا، جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطاعت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطاعت اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جو ان دونوں سے وابستہ رہے گا وہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگا۔ یہ ہستی ہمارے دلوں میں ایسا چراغ جلا گئی جو رہتی دنیا تک ہمیں ہدایت، صداقت اور محبت کا رستہ دکھاتا رہے گا۔ آئیے ہم بھی عہد کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کا جڑے رہیں گے کیونکہ یہی وہ رستہ ہے جو نجات کی ضمانت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔